بادشاہ نے تحقیق کے لیے بھیجا کہ جا کے مکہ میں دیکھو کہ وہ جو محمد آئے ہیں، جن کے یہ لوگ یہاں پہ ہمارے پاس ہجرت کر کے آئے ہیں پناہ لینے کے لیے، وہ کیسے ہیں۔ تحقیق کے لیے وہاں سے کچھ لوگ آئے تو ابو جہل نے دیکھا تو کہا کہ دیکھو تمہارے لوگوں نے بھیجا ہے، محمد سے بات کرتے ہوئے احتیاط برتنا، بڑا جادوگر ہے، باتوں میں دل کو مو لیتا ہے، ذرا سوچ سمجھ کے ان سے بات کرنا۔ وہ لوگ آئے، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے گفتگو ہوئی، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ قرآن حکیم کی آیات پڑھی، پھر ان سے کچھ گفتگو کی اور وہ ایمان لے آئے۔ اور جب واپس جانے لگے تو ابو جہل خوشی سے کہ انہوں نے جا کے پتہ نہیں کیا بات ہوئی ہے، ان کو تو پتہ چل گیا ہوگا۔ ابھی یہ سوچ کر انہوں نے جا کے ان سے کہا کہ اللہ کے بندو، تم وہاں سے آئے تھے، کیا کر کے جا رہے ہو؟ محمد سے کیسی باتیں ہوئی ہیں، کیا کہا ہے تم نے، کیا اندازہ لگایا ہے وہ کیسا شخص ہے؟ تو ان کے خدا کی قسم، حضرت عیسیٰ کے بعد اللہ کا بھیجا ہوا یہ پیغمبر ہے، ہم اس پر ایمان لے آئے کہ تمہارا بیڑا غرق، تمہاری قوم نے بھیجا تھا حالات کو معلوم کرنے، تم پر بھی جادو چل گیا۔ اور اسے سمجھانے کے لیے دلیلیں دینے لگے، جو باطل پہ دلیلیں دے رہا ہوتا ہے اس موقع پہ انہوں نے یہ جملہ کہا تھا اذا سمعوا اللغو، جو باطل دلیلیں دینے لگے تو قرآن نے بھی اسے لغو کہا، اعرضوا عنہ، تو اس سے انہوں نے اعراض برتا اور کہا کہ بھائیو تمہارے اعمال تمہارے ساتھ، ہمارے اعمال ہمارے ساتھ، ہم تو جاہلوں کے منہ نہیں آتے۔ آپ اپنی اس جہالت کی بنیاد پر کہ میں ایک قبیلے کا سردار ہوں اور ایک یتیم پر ایمان لے آؤں، یہ جہالت بازی ہے، یہ حقائق نہیں ہے۔ آپ اس بات پہ اڑ گئے ہیں کہ میں پڑھا لکھا انسان اور وہ ان پڑھ ہے، ایک پڑھا لکھا انسان ان پڑھ ایمان کیسے لے آئے، یہ جہالت بازی ہے۔ ہم آپ کے منہ کو نہیں آتے، کوئی دلیل نہیں دیتے، ہم نے جو سمجھا ہے ہم نے اسے قبول کر لیا ہے، یہ انداز ہے مومنوں کا۔ ہم تو اپنے دوستوں کے اندر یہ انداز نہیں اپنا سکے، ہم تو اپنے شاگردوں کے اندر یہ انداز نہیں اپنا سکے، ہم اپنے گھر والوں کے ساتھ وہ انداز نہیں اپنا سکے۔ باپ بولتا تو کہتا میں نے کہا ہے، ماں کہتی تو میں نے کہا ہے، اور بچہ اور بچی بھی یہ کہتے میں نے کہا ہے۔ اور اسی لیے روز ہم پڑھتے ہیں، یہ ذات کے غرور میں ڈوبے ہوئے انسان جب بچی کو ماں ڈانٹ دیتی ہے، بچے کو اس کا باپ یا ماں ڈانٹ دیتی ہے، اگلے دن اخبار میں آتا ہے دل برداشتہ ہو کر خودکشی کر لی۔ کیا آپ روز نہیں پڑھتے؟ یہ صبر کا مادہ اندر ہے ہی نہیں۔ وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا، اور جاہل ان کے منہ کو آئیں تو ان کا وتیرہ یہ ہوتا ہے کہ سلامتی ہی کی بات کہتے ہیں، گالی نہیں آگے سے دے دیتے۔ ہمارا جتنا بڑا عالم ہوتا ہے ذرا اس کے سے اختلاف کر لو، کہتا ہے یہ تو کافر ہو گیا، یہ تو منافق ہو گیا، یہ تو گستاخ رسول ہو گیا، یہ تو مشرک ہو گیا۔ گالیاں منہ سے نکلتی ہیں، حالانکہ مومن کو گالی دینا فسق محمد رسول اللہ نے بتایا، اور ان سے لڑنا کفر ہے۔ کیا ہم نے صورتحال اپنی کر لی ہے؟ آئیے اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ ہمیں اللہ اپنا سچا بندہ بنا لے۔ وہ نشانیاں جو بتائی ہیں کہ چلیں تو ہولے ہولے، نرم چال، استقامت والی چال، سوچ سمجھ کے چال، پاؤں رکھیں تو سوچ کر رکھیں، اگلا قدم اٹھائیں تو سوچ کر اٹھانے والے ہوں، اور اس کے اندر سستی کا مظاہرہ کرنے والے نہ ہوں، اس کے اندر قدر تیزی ہو، اقدام کرنے کا حوصلہ ہو، اور جب گفتگو کریں تو سیدھی کھری بات کہیں، قولوا قولا سدیدا، اور اگلا اگر اس پہ اڑ جائے نہ مانے تو لڑائی جھگڑا کوئی نہیں، فتنہ فساد کوئی نہیں، تمہارے لیے تمہاری راہ، ہمارے لیے ہماری راہ، لکم دینکم ولی دین، تمہارے لیے تمہاری راہ، ہمارے لیے ہماری راہ، ہم اس پہ چلیں گے تم اس پہ چلو گے، کوئی کٹ حجتیاں نہیں، کوئی لڑنا نہیں، کوئی مساجد کے اندر توڑ پھوڑ نہیں، کوئی اس کے اندر فساد نہیں۔ یہ مومنوں کی شان نہیں ہے۔ اے اللہ ہمیں سچا مومن کر دے، اپنا بندہ کر دے،
وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔